أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديكم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یہودیوں کی شناعت، قباحت، ان کے برے کام، بری عادتیں، برے طریقے، اس کا ذکر کیا تھا. ان کی بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ امانت میں خیانت کرتے تھے، اور دوسری بری عادت ان کی یہ تھی کہ جب کوئی فیصلہ ان کے پاس لایا جاتا تو رشوت لے کر کے غلط فیصلے کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان فرما کر مسلمانوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ امانت
امانت دار کے، حقدار کے حوالے کرو، اور جب فیصلے کی نوبت آئے تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ چنانچہ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ قرآن کی یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، حرم میں نازل ہوئی، بلکہ جوف کعبے کے اندر نازل ہوئی۔ ایک ایسی آیت ہے جو مکے میں، حرم میں، خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ سے باہر آئے تو آپ کی زبان پر یہی آیتیں تھیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ان آیات کا پس منظر، ماحول، حالات جس میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، شان نزول، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت اور عبادت اور فخر اور عزت کی چیز ہے، آج بھی ہے، اور اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی خدمت کرنا یہ عزت و سعادت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی خدمت کئی طرح سے ہوتی تھی۔ ایک جو وہاں طواف کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، ان کو پانی پلانا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ یہ اس زمانے میں یہ پانی کی فراوانی کہاں تھی؟ زمزم پلانا۔ اسی طریقے سے ایک خدمت تھی صفائی کا انتظام کرنا، روشنی کا انتظام کرنا۔ ایک خدمت تھی کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی جو چابی ہے، یہ چابی رکھنا اور کھولنا۔ تو یہ پانی پلانے کا جو شعبہ ہے اس کو کہتے ہیں سقایا۔ سقایا، تو یہ خدمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، سقایا۔ اور ایک خدمت ہے صدانہ، یعنی اس کی چابی رکھنا، دیکھ ریکھ کرنا۔ یہ خدمت تھی عثمان ابن طلحہ شیبی کے پاس۔ اور کچھ خدمت ایسی تھی جو حضرت ابو طالب کے پاس تھی۔ تو خانہ کعبہ کی چابی جس آدمی کے پاس ہو وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہ ایک عہدہ تھا، ایک منصب تھا، عظیم الشان جلیل القدر۔ تو عثمان ابن طلحہ شیبی جن کے پاس چابی رہتی تھی، انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جمعرات کے دن اور پیر کے دن خانہ کعبہ کا دروازہ لوگوں کو جانے کے لیے کھولتا تھا، جمعرات اور پیر کے دن۔ کئی ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جانے کی مجھ سے درخواست کی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب میں مسلمان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں مسلمان نہیں تھا، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کلمے کہے، سخت بات کہی، مگر آپ نے میری ان سخت باتوں کو
بہت ہی حلم و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اور پھر آپ نے کہا عثمان ایک دن وہ بھی ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ تو عثمان کہتے کہ میں نے کہا وہ دن ایسا ہوگا جس دن قبیلہ قریش کے لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس دن قبیلہ قریش کے لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوگا، ذلیل نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں پھر آپ اندر چلے گئے۔ جب آپ اندر گئے تو میرا دل اندر سے کہنے لگا جو انہوں نے کہا ہے یہ ہو کے رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد انت الصادق الامین، آپ کی صداقت کے چرچے تھے، امانت کے چرچے تھے، آپ کا لقب تھا، ہر آدمی جانتا تھا جو کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ پھر تو کہنے میرا جی چاہا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو مصیبت آ گئی، سب میرے پیچھے پڑ گئے اور کلمہ پڑھنے نہیں دیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر گئے اور وہاں آپ 8 سال رہے۔ پھر آپ نے مکہ فتح کیا۔ جس روز مکہ فتح ہوا حرم میں آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے خانہ کعبہ کی چابی، کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی چابی طلب کی۔ کہتے کہ میں چھت پہ چڑھ گیا خانہ کعبہ کی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ جھٹک کر کے زبردستی مجھ سے چابی چھین لی۔ ایک روایت میں خود میں نے چابی پیش کی۔ بہر صورت جب چابی پیش کی تو حضرت علی چاہتے تھے کہ یہ چابی مجھے مل جائے اب، اور حضرت عباس چاہتے تھے حضور کے چچا کہ یہ ان کے پاس تو پہلے سے تھا پانی پلانے کا عہدہ، یہ بھی مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عثمان ایک روایت میں یہ بھی ہے جب حضرت عباس نے کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے تو میں نے ہاتھ بڑھایا تھا حضور کی طرف دینے کے لیے، جب ان کا مجھے دے دیا میں نے ہاتھ بند کر لیا، مٹھی بند کر لی۔ پھر انہوں حضرت علی نے کہا مجھے دے دیجئے، میں نے پھر مٹھی بند کر لی۔ پھر میں نے کہا یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ وہاں جو تصویریں بنی ہوئی تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، ان کو آپ نے مٹایا۔ جب آپ باہر آئے تو قرآن کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے آپ آئے، اور آپ نے کہا عثمان کہاں ہے؟ خیر میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں کا خالدتاً تالدتاً، لو یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ رہے گی، اور تم سے وہی چھینے گا یہ جو ظالم ہوگا۔ وہ چابی آج تک اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جب آپ نے مجھے چابی دی تو میں نے کلمہ تو پڑھا نہیں تھا، میں مسلمان تھا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ ایک امانت ہے، امانت امانت دار کے حوالے کر دو۔ کہا میں چلنے لگا چابی لے کے واپس، تو آپ نے پھر مجھے بلایا، کہا عثمان
وہ واقعہ یاد ہے تمہیں؟ وہ دن یاد ہے تمہیں جب تم نے مجھے سخت سست کہا تھا اور میں نے کہا تھا ایک دن وہ ہوگا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں۔ کہنے ہاں حضور مجھے یاد آیا، اور یہ تو وہی ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو ہوا اس کا پس منظر، شان نزول، واقعہ۔ لیکن قرآن کی جب کوئی آیت کسی واقعے میں نازل ہوتی ہے تو وہ اسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ تمام لوگوں کے لیے جو اس میں سبق ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو اس سے حکم نکلتے ہیں وہ حکم صاحب واقعہ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ تمام امت کے لیے ہوتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے مستحقین تک پہنچا دو۔ اس کے مخاطب کون ہے؟ صرف اللہ کے نبی نہیں ہیں، جتنے بھی صاحب حکومت ہیں، جن جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، چھوٹی حکومت ہو بڑی حکومت ہو، ان سب کو خطاب کیا گیا جو امانت ہے وہ اس کے مستحق کے حوالے کر دو۔ بلکہ صرف حکام نہیں، اس میں عام مسلمان اور عام عوام بھی شامل ہیں، کہ جس کے پاس بھی کسی کی کوئی امانت ہو، اللہ حکم دے رہا ہے وہ امانت اس کے مستحق کے حوالے کر دو۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ حکم دیتا امانت، بلکہ کہ امانات۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانات کو مستحق کے حوالے کر دو۔ امانت ایک ہوتی ہے اور امانات بہت سی۔ امانات کا لفظ لا کر قرآن نے یہ بتایا کہ امانت ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، امانت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جس کو امانت سمجھتے ہیں وہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی کچھ پیسہ رکھ دے، بھائی تھوڑے دن کے لیے رکھ لو، جب ہم آئیں گے تو لے لیں گے۔ کچھ مال رکھ کے کوئی چلا جائے اور بعد میں کہے ہمیں دے دینا، ہم اسی کو امانت سمجھتے۔ یہ تو امانت کی ایک قسم ہے، امانت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ امانت مستحق کے حوالے کر دو، اور یہاں امانت کس کو کہا گیا؟ خانہ کعبہ کی چابی کو۔ تو چابی تو کوئی مال ہے نہیں، مال ہے؟ کوئی پیسہ تو ہے نہیں۔ چابی رکھنا خانہ کعبہ کی کیا ہے؟ ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے۔ لہذا قرآن یہ بتا رہا ہے یہ عہدے اور منصب بھی اللہ کی امانت ہے۔ یعنی حاکموں کو اللہ نے مخاطب کیا جو دوسرے حاکموں کو مقرر کرتے ہیں، گورنر، کوتوال، افسر، قاضی، جن کے ہاتھ میں ہے مقرر کرنا اور ہٹانا، اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ جو عہدے ہیں حکومت کے اور جو منصب ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ امانت ہیں، جو ان کا مستحق ہے اسی کو دینا۔ یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر عہدہ نہ دینا کسی کو، کسی کی سفارش کی بنیاد پر عہدہ نہ دینا کسی کو، کسی سے محبت کی بنیاد پر عہدہ نہ دینا کسی کو۔ عہدہ کب دینا؟ جو اس کا مستحق ہو، جس میں اس کی لیاقت ہو، جس میں اس کی صلاحیت ہو۔ اگر تم نے عہدہ دے دیا کس کو؟ غیر مستحق آدمی کو، رشتہ داری کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر
اور رشوت کی بنیاد پر، تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور جب امانت میں خیانت ہوگی تو پھر جو اوپر سے ہوگی امانت میں خیانت، تو پھر نیچے تک کیا ہوگا؟ ہے نیچے تک خیانت ہی خیانت ہوگی۔ جب بادشاہ امین ہوتا ہے تو اس کی رعایا بھی امین ہوتی ہے، اور جب بادشاہ خائن ہوتا ہے تو اس کی پبلک بھی خیانت کرتی۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت بہت سا آیا۔ ایک آدمی اخیر میں ایک ڈبہ لے کے آیا، جتنا مال غنیمت تھا سب سے قیمتی چیز اسی میں تھی، ہیرے اور جواہرات، اور اس نے مسلمان افسر کے حوالے کیا، یہ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کھول کے دیکھا، بڑی قیمتی چیز، اس میں کچھ تم نے نکالا تو نہیں؟ کہنے نکالنا ہوتا تو ہم آپ کے پاس لاتے ہی نہیں۔ تو کہا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے نام کے لیے میں نے نہیں پہنچایا ہے، نام کے لیے میں نہیں لایا ہوں، نام نہیں بتایا، چلے گئے۔ ایک آدمی نے پیچھا کیا، دیکھیں یہ ہے کون آدمی جس کا دل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا نعمت کا خزانہ، اور نیت خراب نہیں ہوئی، ذرہ برابر اس میں سے لیا نہیں، اور نام کی بھی شہرت نہیں چاہتا۔ ایسے موقع پہ تو لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا نام چھپے گا، ہے نا، آتا بھی ہے پیپر میں کہ فلاں ٹیکسی والے نے کیا کیا، فلاں آدمی کا پرس تھا وہ واپس کر دیا۔ کبھی کبھی ایسے نہ کتنے پرس جاتے ہوں گے روز، ایک واپس کر دیتا ہے تو اس کا نام ہو رہا۔ جب اس سے نام پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، نام کو لے کے کیا کریں گے آپ، میں نے نام کے لیے نہیں کیا۔ جا کے دیکھا تو پتہ چلا یہ فلاں صاحب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور کہا واقعی یہ سب اللہ کے نبی کے غلام امانت والے ہیں۔ ذرہ برا لوگ تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ نیت خراب کرتے ہیں، اتنا بڑا خزانہ، اور سارے خزانوں سے بڑھ کے چیز، نہ رال ٹپکی، نہ شیطان نے بہکایا، ذرا سا بھی نکال لیتے کچھ پتہ چلتا۔ حضرت عمر نے جب ان کی تعریف کی تو وہاں کون بیٹھا تھا؟ حضرت علی۔ کون بیٹھا تھا؟ حضرت علی۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین یہ آپ کی برکت ہے، یہ آپ کی برکت ہے، یہ آپ کی بزرگی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ امانت دار نہ ہوتے تو یہ آپ کے لشکری و فوجی بھی امانت دار نہ ہوتے۔ آپ کے اندر امانت ہے، اس لیے فوجیوں کے اندر بھی اتنی زبردست امانت پائی جاتی۔ اسی طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو فاروق اعظم ہیں، یہ کون ہے؟ فاروق اعظم کی اولاد میں ہیں۔ کون؟ عمر ابن عبدالعزیز۔ فاروق اعظم ان کو کہا جاتا عمر ثانی۔ ثانی کا مطلب؟ ثانی کا مطلب دوسرا۔ عمر ثانی دوسرے عمر، ایک عمر تو وہ تھے، یہ دوسرے عمر ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھا کہ میری اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جو میرے نقش قدم پر چلے گا اور دنیا کو جو ہے عدل سے بھر دے گا۔ یہ وہی حضرت عمر ہے، عمر ابن عبدالعزیز۔ حضرت عمر کی نیکی دیکھیے، وہ جو رات میں گشت کر رہے تھے، اور جب وہ مشہور قصہ ہے کون سا، آواز آ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دو، کون کہہ رہا تھا؟ کون کہہ رہا تھا؟
کون کہہ رہا تھا؟ ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے. بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین کا حکم آیا ہے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. کہلے چپ رہو، امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کیا؟ تو لڑکی نے کہا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے گفتگو سنی اور دروازے پہ نشان لگایا اور خادم سے کہا جو ساتھ میں غلام تھا، ان کے غلام کا نام تھا اسلم. کس کے؟ حضرت عمر کے غلام کا نام تھا اسلم. جب آقا ایسا ہے تو غلام بھی کیسا ہوگا؟ زبردست قسم کے آدمی. حضرت اسلم سے بلال نے پوچھا، بلال حبشی نے پوچھا اسلم سے، حضرت عمر کے غلام سے، کہ حضرت عمر کے ساتھ تم رہتے ہو تو عمر کو تم نے کیسا پایا؟ کہنے کچھ بتا نہیں سکتے کتنے اچھے آدمی ہیں وہ، مگر ان کا غصہ بڑا خطرناک، مگر ان کا غصہ بڑا خطرناک ہے. تو حضرت بلال نے کیا کہا؟ ایک ترکیب بتائیں تمہیں، غصہ عمر کا ختم ہو جائے گا. کہلے وہ کیا؟ کہ جیسے ان کو غصے میں دیکھنا قرآن کی آیت پڑھ دینا، قرآن کی آیت پڑھ دینا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسلم نے تجربہ کیا بھائی، تو بالکل 100% یہ بات سچ تھی کہ چاہے جتنے غصے میں بھرے ہوں، قرآن اگر کسی نے پڑھ دیا بس جیسے بڑھتے ہوئے قدم کسی نے روک لیے. کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر کی صفت، اللہ کا قرآن سننے کے بعد سب سے زیادہ رکنے والا آدمی اگر کوئی تھا تو عمر تھے. ختم، غصہ معاف. تو لوگوں نے بہت مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہوگا، جبھی تو ایک دم ایک واقعے کی وجہ تھوڑی ہوتا ہی ہے. بڑی اچھی پڑیا بتائی کس نے؟ حضرت بلال نے. کس کو بتائی؟ حضرت اسلم کو بتائی. تو اسلم سے کہا حضرت عمر نے، وہ جہاں نشان لگایا تھا رات میں، تو اس گھر میں پہلے اپنے بیٹوں سے کہا بھائی ایک بہت عمدہ رشتہ موجود ہے، کون تیار ہے؟ ایک بہت عمدہ رشتہ موجود ہے، کون تیار ہے؟ تو سارے لوگ جو ہے تو شادی شدہ تھے. ایک بیٹے حضرت عمر کے تھے عاصم، تو وہ جو ہے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. کہا امیر المومنین میں تیار ہوں. تو حضرت عاصم کا نکاح، جو فاروق اعظم ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں، اور اپنے لڑکے کا رشتہ کس سے کر رہے ہیں؟ دودھ والی کے ساتھ. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے. عمر نے دیکھ لیا وہاں کوئی نہیں تھا، اس نے خود کہہ دیا اپنی ماں سے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ رشتے جو کیے جاتے ہیں وہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ نکاح کیا جاتا ہے یا تو مال کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیکھو دین کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر لینا. اگر ساری چیزیں موجود ہیں لڑکے میں اور لڑکی میں، یہ ساری چیزیں لوگ لڑکی میں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ خوبصورت بھی ہو اور دولت بھی ہو، خاندان بھی اچھا ہو اور دینداری بھی ہو. لڑکے میں نہیں سوچتے جس کے لیے تلاش کر رہے ہیں. معاملہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. داماد بھی ایسا ہونا چاہیے. حضرت سعید بن المسیب نے
بادشاہ وقت کے بیٹے سے اپنی لڑکی کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ بادشاہ وقت اپنے شہزادے کی کرنا چاہتا ہے شادی، اور رشتہ کس سے کیا؟ ایک طالب علم سے جو پڑھ رہا تھا، بالکل خستہ حال اور غریب آدمی، جس کے گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ کیوں؟ وہی حدیث، دینداری کو ترجیح دینا، کبھی مار نہیں کھاؤ گے، رشتہ کرنے کے بعد کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ دینداری دیکھنا، اگر ساری چیزیں ہوں تو کیا کہنا، اگر ساری چیزیں نہیں ہیں تو جس میں دین زیادہ ہو اسی کو منتخب کرنا۔ تو یہ خالص حدیثیں پڑھنے کے لیے اور صرف سنانے کے لیے تھوڑی، عمل کے لیے ہے نا۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ عمل کا فرق ہے۔ کیا؟ وہ سراپا کردار، تم سراپا گفتار۔ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے کہا۔ کیا فرق ہے؟ وہ سراپا کردار تھے اور تم سراپا گفتار ہو، تمہارے وہاں خالی زبانی قوالی ہے، عمل کے نام پہ کچھ نہیں۔ ان کے وہاں عمل ہی عمل تھا۔ لیٹ جاؤ تم، تکیہ منگا دیں، ابھی چلاؤ گے پھر۔ تو کیا تھا ان کے وہاں؟ وہ سراپا کردار تھے۔ تم ہو گفتار کے غازی، وہ سراپا کردار۔ گفتار کے غازی یعنی باتوں کے مجاہد، باتوں میں سب سے آگے، اور سراپا کردار۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رشتہ کر دیا اپنے بیٹے عاصم کا اس لڑکی سے، تو اسی لڑکی کی اولاد جو ہوئی اس سے جو پیدا ہونے والے شخص ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ انہی کا زمانہ ہے جب بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ بھیڑ اور بکری، بھیڑ نہیں، بھیڑ و بکری تو ایک ہی چیز ہو گئی۔ بھیڑیا جو بکریوں کو کھا جاتا ہے وہ، اور بھیڑ اور بکری ایک ہی ساتھ پانی پینے، کوئی مسئلہ نہیں، ڈری نہیں کسی کو کسی سے۔ اور جب حملہ کیا بھیڑیے نے بکری پر تو کسی اللہ والے نے کہا لگتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ یہ حقیقت تھی۔ جب حکام میں امانت ہوتی ہے تو رعایا میں امانت ہوتی ہے، اور جو حکام کے اندر خیانت ہوتی ہے تو رعایا میں خیانت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آج ساری دنیا میں جو کرپشن ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، جو عہدے دیے جاتے ہیں، جو منصب دیے جاتے ہیں، جو ملازمتیں دی جاتی ہیں، وہ کس بیس پہ دی جاتی؟ لیاقت، صلاحیت نہیں، رشوت اور سورس، دباؤ، سفارشیں، تعلقات، رشتہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ صرف پوری کائنات کے لیے، ساری دنیا کی حکومتوں کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے ہے۔ اللہ کی دنیا ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اگر اللہ کا قانون پوری دنیا میں نافذ کیا جائے تو ہر طرف چین، امن اور ترقی ہی ترقی ہوگی۔ تو قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلا کہ عہدے اور منصب یہ بھی کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ حکومتوں کو تو چھوڑیے، جو ہمارے قومی ادارے ہیں، یعنی جو قوم کے پیسے سے چلتے ہیں، جو انجمنیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے اندر بھی جو عہدیدار ہوتے ہیں، کوئی خزانچی ہوتا ہے نا، کوئی سیکریٹری ہوتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے۔ تو یہ جو عہدے بانٹے جاتے ہیں، یہ کیا امانت میں خیانت ان میں نہیں ہوتی ہے؟
اپنے ہی آدمی کو صدر رکھو، اپنے ہی آدمی سیکریٹری رکھو، خزانچی رکھو، چاہے لیاقت ہو یا نہ ہو، رشتہ دار ہے، یہ اپنا آدمی، جیسی ہم کہیں گے ویسے ہی کہے گا، ہمارے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس لیے جہاں جہاں یہ سب ہوگا وہاں وہاں کیا ہوگا؟ وہ ترقی، وہ کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ کامیابی کی مدار کیا ہے؟ امانت ہے، امانت۔ اللہ نے حکم دیا امانتوں کو مستحقین کے حوالے کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف پیسہ کوڑی ہی امانت نہیں ہے، عہدے اور منصب بھی امانت ہے، عہدے اور منصب بھی امانت ہے۔ اور کیا امانت ہے؟ فرمایا مجالس، یعنی وہ نجی بیٹھکیں جہاں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے 4 لوگ بیٹھے ہوئے اور گفتگو ہوئی، کوئی آئندہ کے لیے کوئی پروگرام طے کیا گیا۔ المجالس بالامانہ، یہ مجلسیں بھی امانت ہیں۔ اگر ان میں سے یہ بات طے ہو جائے، یہ دوسروں کو بتا سکتے ہو تو بتانا ٹھیک ہے، نہ ہو تو وہیں کی وہیں رہنے دیجیے۔ یہ بھی امانت، یہ بھی امانت ہے، مجلسیں بھی امانت ہیں۔ اور کیا امانت ہے؟ المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے لیا جائے وہ بھی امین ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ لے رہا ہے ہمدردی میں، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جانکاری ہے، آپ بتائیے، تو جس میں اس کی بھلائی ہو وہی رائے دینا، یہ امانت ہے۔ اور جس کے اندر اس کی نقصان آپ کو پتہ ہے اس سے نقصان ہوگا، لیکن آپ نے وہ مشورہ دے دیا، تو یہ امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ یہ سب امانت میں خیانت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ سوچیے آپ۔ یہی نہیں، کسی آدمی نے اپنی راز کی بات بتائی اور کہا میاں آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، مگر کسی سے کہنا نہیں، کہ بس خیریت نہیں ہے، ویسے چاہے نہ کہتے، اب چونکہ کہہ دیا نا کسی سے کہنا نہیں، اب پیٹ میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، چین ہی نہیں آئے گا جب تک کسی نہ کسی سے کہہ نہ دے۔ یہ امانت میں خیانت، یہ امانت میں خیانت ہے۔ دین میں امانت کی کتنی اہمیت ہے، یہ خالی زبانی نہیں ہے۔ نبی کے غلاموں میں جو امانت پائی جاتی ہے، یہ اس لیے پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی تاکید کی ہے، حفاظت کی، اور خود امانتوں کا بڑا لحاظ کیا ہے۔ کیسا لحاظ کیا؟ وہاں پہ تو دنیا میں کوئی بھی امانت کا خیال نہیں کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ ہجرت کی رات، جب سارے لوگ دشمن گھر گھیرے کھڑے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے، نکلیں تو قتل کر دیں۔ آپ نے اس رات کیا کیا؟ بستر پہ حضرت علی کو لٹایا اور کیا کہا؟ تم اس بستر پہ سو جاؤ اور پریشان نہ ہونا۔ اور کیوں تمہیں لٹا رہے ہیں پتہ ہے؟ یہ جتنے خون کے پیاسے کھڑے ہیں باہر، ان سب کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی۔ وہ دشمن ضرور تھے مگر جانتے تھے کہ ان کے پاس رکھی ہوئی چیز جیسی ہے ویسی رہے گی۔ یہ ہے امانت۔ دشمنوں کو یقین، اچھا پھر ٹھیک ہے آپ نے رکھی تھی امانت، مگر اب آپ ہمیں مارنے آئے ہیں، ہمیں قتل کرنے آئے ہیں، ہمارے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے آئے ہیں۔ ایسے وقت میں میاں آپ کی امانت کا خیال کریں۔ دنیا میں کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی تمہیں اس لیے لٹا رہے ہیں، ان سب کی امانتیں ہیں۔ یہ امانتیں مستحقین کے حوالے کر کے تم مدینے آ جانا، اور تمہارا ہوگا کچھ نہیں، مدینے آ جانا۔ یہ اہتمام آپ کی امانت۔ حضرت علی بستر پہ لیٹے بھی، سوئے بھی آرام سے، کیوں؟ حضور نے کہا مدینے آ جانا، کچھ نہیں ہوگا تمہارا، اب کوئی مجھے مار نہیں سکتا،
یہ حضرت علی کا ایمان ہے، قوت ایمانی ہے۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی کو اسی لیے چھوڑا کہ ایسے حالات میں بھی امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ تو اگر واقعی اس پر عمل ہو تو جہاں اس پر عمل ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا نا وہاں، یا امانت میں خیانت وہاں فساد ہوگا۔ اس قدر اہمیت اس کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تھے، ہیں حضور کی تقریر میں کون ہوتا تھا؟ کون ہوتا تھا؟ صحابہ۔ حضور تقریر کرتے، صحابہ تقریر سنتے تھے۔ ان تقریر سننے والوں میں ایک حضرت انس بھی ہیں، وہ کہتے ہیں قلما، بہت کم ایسا ہوا، ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں خطاب کیا ہو، ہمارے سامنے کوئی تقریر کی ہو اور اس میں یہ نہ کہا ہو، کیا؟ لا دین لمن لا امانت لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ۔ وہ آدمی بے ایمان ہے جو امانت میں خیانت کرے، وہ آدمی بددین ہے، اس کے بعد دین نہیں ہے، جو امانت میں خیانت۔ ہر تقریر میں اس کا ذکر ہوتا تھا۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے، کیا؟ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، حاکموں کو بھی حکم دے رہا ہے اور عوام کو بھی حکم دے رہا ہے، کیا؟ جو امانت ہے وہ اس کے حقدار کے بولو حوالے کر دینا۔ پھر عجیب بات، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی تھی ان کو، ہے نا، یہ کب دی تھی ان کو؟ ارے کب دی تھی؟ فتح مکہ کے وقت تو دی تھی، مگر دی کب تھی؟ کس حالت میں دی تھی؟ وہ مسلمان تھے؟ کیا تھے وہ؟ غیر مسلم تھے۔ کیا ہے قرآن کی تعلیم؟ اس میں یہ مت دیکھو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، امانت کا جس کی امانت ہے اسی کے حوالے کرو۔ اچھا، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہے تو امانت کے ادا کرنے کو حکم، مگر اگر ہم اس وقت امانت میں خیانت تھوڑی سی کر دیں تو اس غریب کا فائدہ ہو جائے گا، یہ غریب آدمی ہے، اس کا فائدہ ہو جائے گا، ہے کرنا تو چاہیے انصاف، لیکن اگر ہم انصاف کے خلاف تھوڑا سا کام کر دیں تو یہ بیچارہ یتیم ہے، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو کیا جائز ہے امانت میں خیانت کرنا؟ بولو، پھر بھی نہیں، ترس نہ آئے آپ کو، ہے امانت کسی کی ہے مگر غریب آدمی ہے، اس کو دے دے، جائز ہے، جس کی ہے اسی کو دو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا دنیا میں انصاف قائم نہیں ہوگا، امن قائم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ دے دیا کرو امانتیں ان کے مستحقین کو، ایک حکم۔ دوسرا حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ اس میں اصلی مخاطب کون ہے؟ فیصلہ کون کرتا؟ حاکم لوگ، وہ بھی مخاطب ہیں۔ اور کیا کہا گیا؟ جب تم فیصلہ کرو، کہاں، کس کے بیچ میں؟ لفظ دیکھیے ذرا قرآن کے، کیا کہا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان، یہ نہیں کہا بین المسلمین، جب فیصلہ کرو مسلمانوں کے درمیان، بین المومنین، جب فیصلہ کرو ایمان والوں کے بیچ میں تو انصاف کیا کرو، یہ نہیں کہا۔ جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، وہ لوگ چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، ہمارے ملک کے ہوں یا دوسرے ملک کے ہوں، ہمارے وطن کے ہوں یا دوسرے وطن کے ہوں، کالے ہوں چاہے گورے ہوں، کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنا تو پھر انصاف کے ساتھ۔
اور اسلام تو وہ ہے، اللہ اکبر، اسلام نے کیا کہا کہ دشمنوں کے درمیان میں بھی انصاف کرنا۔ کون؟ دشمن نے اگر کہیں تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی کیس و مقدمہ آ گیا تو تم نے کہا لاؤ بدلہ لے لیں، اس نے ایسا کیا تھا، نہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، تو زیادہ تر فیصلہ کون کرتا ہے؟ قاضی، جج، ہے نا، حکام۔ لیکن عوام بھی کبھی کبھی فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اپنے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کو کیا بنا لو؟ پنچ بنا لو، جو یہ فیصلہ کر دیں ہم مان لیں گے۔ ثالث بنا لو، تیسرا آدمی، حکم بنا لو۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اللہ کہہ رہا چاہے عوام ہو چاہے حکام ہو، جب تمہیں فیصلے کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ اب انجمنوں کا پروگرام ہوتا نہیں آج کل، تو کرونا کی وجہ سے ختم ہے، ورنہ وہ مقابلہ ہوتا تھا انجمنوں میں، ہے نا، اس میں جج بٹھائے جاتے تھے۔ اس انجمن نے زیادہ اچھا پڑھا، اس کو انعام ملنا چاہیے، اس نے کم پڑھا، اس کو دوسرا انعام ملنا چاہیے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ کہاں باہر سے لائے جاتے تھے؟ سب انسانی تو ہیں۔ تمہیں جب بھی لوگوں کے درمیان جج بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، حکم بنایا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کیا کرو گے؟ ہوش میں رہنا، ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ فرماتا بہترین چیز وہ ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ دو چیزوں کی نصیحت کی، کون کون؟ بھول گئے؟ ایک امانت مستحق کے حوالے کرنا، دوسرے انصاف کا فیصلہ کرنا۔ اللہ فرماتا یہ دو نصیحتیں کی ہیں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بہترین چیز ہے وہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ کیسے؟ جو بادشاہ انصاف کرے، جو حاکم انصاف کرے، اس کی حکومت انصاف کرنے سے کمزور ہو جائے گی نا؟ ارے بولو، کیا ہوگی؟ مضبوط ہو جائے گی۔ دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ انصاف کرے گا تو کیا ہوگا؟ جہنم، ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا انعام پتہ ہے؟ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے وہ آدمی ہوگا جن کو جنت کیا میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کون؟ انصاف سے فیصلہ کرنے والا۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی نوبت آتی ہے، گھر میں ماں باپ ہی کو نوبت آتی ہے اولاد کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی، نہیں آتی؟ تو جہاں بھی فیصلے کی جب نوبت آئے تو انصاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ انصاف کے سلسلے میں، امانت کے سلسلے میں جو تمہاری باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سن رہا ہے، اور جو اس سلسلے میں تم کارروائی کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے حکم کے مطابق ہے تو جزا ملے گی، اور حکم کے خلاف ہے تو پھر سزا ملے گی۔ کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کی سزا سے۔ امانت اور دیانت کا کتنا لحاظ، کتنا خیال اس امت میں رہا، یہ سب برکت کا ہے کسی قرآن کی، نبی کی صحبت کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کی۔ اور یہ بھی ہے حدیث میں، سب سے پہلے جو چیز اللہ دنیا سے اٹھائے گا وہ امانت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ امانت۔ اتنی کم ہو جائے گی، قیامت کی علامتوں میں سے ہے، لوگ کہیں گے فلاں محلے میں جو آدمی ہے، دکاندار ہے، وہ بڑا امانت دار ہے۔ دکانیں تو مارکیٹ میں بہت ہیں، ہے نا، ہزاروں، کہیں وہ فلاں دکان جو ہے وہ امانت دار آدمی ہے نا۔ فلاں پیٹرول پمپ جو ہے کہ وہاں سے جا کے لینا ڈیزل، اس کی ناپ صحیح ہے، ورنہ سب گڑبڑ کر رہے ہیں، گھوٹالے کر رہے ہیں۔
اتنی امانت کم ہو جائے گی؟ ایک زمانہ تھا کہ ہر آدمی امین ہوتا تھا، چاہے فقیر ہو اور چاہے مالدار، بادشاہ ہو چاہے رعایا، مزدور ہو، صاحب حیثیت ہو، فاقہ ہو رہے ہو، جب بھی امانت میں خیانت نہیں ہوتی تھی۔ وہ یاد ہے واقعہ ابو غیاث ایک صاحب تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، حرم میں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اور کیسے پلاتے تھے؟ مشکیزہ، پہلے زمانے میں دیکھا ہے مشکیزہ؟ نئے لوگوں نے نہیں دیکھا، کھال کا ہوتا تھا، چمڑے کا، مشک گن ہے نا، تو مشکیزہ اس میں سے پانی جو ہے پلایا جاتا تھا۔ اب کوئی آدمی 2 روپے دے رہا، کسی کو 3 روپے دے دیتا، یوں ہی فری میں پلا رہے ہیں۔ تو وہ حاجیوں کو پلاتے تھے۔ اس زمانے میں پانی کی فراوانی بھی نہیں تھی، نہ ایسا حرم تھا، نہ کچھ، کہاں کہاں کے حاجی۔ تو ابو غیاث صاحب جو تھے، ایک خراسان کا حاجی آیا اور اس کی ایک تھیلی گر گئی، انہوں نے وہ تھیلی اٹھا لی۔ نماز کے بعد اس نے اعلان کیا، بھائی میری ایک تھیلی گر گئی ہے، اس میں اشرفیاں ہیں، اور جس کو ملی ہو وہ مجھے دے دے۔ تو انہوں نے بھی سنا بھائی انہی کے پاس تھی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ انعام مقرر کر دو، یہی حرم کے کسی خادم عازم کو ملی ہوگی، حرم کے کسی خادم عازم کو ہو سکتا ملی ہو، انعام مقرر کر دو، اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس نے کہا کیا انعام مقرر کر دیں؟ کہنے لگے کہ کم سے کم جو ہے ایک اس کو دے دیں گے، ایک یا آدھی اشرفی اسے دے دیں گے۔ اس نے کہا لا نفعل، نہیں، ولیکن نحیل الی اللہ عز وجل، ہم تو اس کو اللہ کے حوالے کر رہے، نہیں دیں گے، آدھی بھی نہیں دیں گے۔ اب یہ ابو غیاث صاحب جو تھے، ان کے اوس پڑ گئی جذبات کے اوپر۔ حال کیا تھا ان کا؟ 9 لڑکیاں ان کی، کتنی؟ اور بوڑھے آدمی، کمانے والا کوئی نہیں، ایک ساس بھی تھی۔ ان سب کے خرچ کی ذمہ داری ان کے اوپر۔ روزی کا ذریعہ کیا؟ پانی پلاتے تھے، کسی نے دے دیا کچھ، جس کے دل میں آیا سوتا۔ گھر میں دروازے بھی نہیں، یہ آئے، انہوں نے آ کے اپنے گھر میں اس کو گڑھا کھود کر کے دفن کر دیا۔ اور پھر یہ گئے فجر میں، پھر اس نے اعلان کیا، کہنے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کچھ انعام مقرر کر دو، شاید کہ کسی اللہ کے بندے کو ملی ہو اور وہ غریب آدمی ہو۔ تو کہنے لگے کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ وہ کل میں نے کہا تھا کہ ایک اشرفی، اور ایک اگر نہیں تو پھر اس کی آدھی کر لو، یہ 3 اشرفی یا 2 اشرفی، کچھ مقدار صحیح یاد نہیں ہے، تو کم کر لو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر ظہر ہو گئی، پھر اعلان کر رہے ہیں، پھر وہی بات، پھر اثر ہو رہی۔ تو امام ابن جریر طبری کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا کسی حرم کے خادم کو ملی ہو، میں سمجھ گیا ہو نہ ہو انہی کے پاس ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کی نگرانی کرنے لگا۔ جب یہ گئے تو میں دبے پاؤں ان کے گھر پہ گیا، جس گلی میں جا رہے ہیں، تو دیکھا ایک مکان میں داخل ہوئے، اس میں دروازہ بھی نہیں تھا، پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ غضب ہو گیا، میں نے اس سے کہا کچھ انعام مقرر کر دو، اس کے بعد بھی وہ کسی طرح نہیں پسیجا، اور کہتا ہے ہم تو اللہ کے حوالے کریں گے، کچھ نہیں دیں گے انعام۔ تو بیوی کہنے لگی اتنے دن سے تمہارے گھر پہ فاقے چل رہے تھے، آج اللہ نے مہربانی کی، اب اللہ نے مہربانی کی ہے، اتنی اشرفیاں مل گئی، اور تمہیں تقویٰ سوچ رہا ہے، دینداری سوچ رہی ہے۔ ارے گھر پہ رکھو، راشن لاؤ، غلہ لاؤ، مکان صحیح بناؤ، سب کے کپڑے صحیح بنواؤ،
یہ بیوی بولی تو یہ بڑے میاں جو تھے یہ چیخ پڑے اور کہنے لگے، یہ سن رہے ہیں وہ سب دروازے پہ چپکے سے، کہنے لگے کہ ظالم، اس غریبی میں اتنی زندگی گزر گئی ہے، آج تک میری امانت میں کبھی داغ نہیں لگا، کبھی آگ نہیں لگی، اور تو امانت میں آگ لگانا چاہتی ہے۔ ڈانٹ دیا اس کو۔ خیر اس کے بعد یہ پھر آئے حرم میں، پھر اس نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ غریب آدمی ہے اور اس کا منصوبہ یہ ہے کہ 2 درہم اگر مل جائیں تو اس سے ایک بکری خریدے گا۔ اور کیا ہوگا، دودھ وغیرہ سے انتظام ہو جائے گا غریبوں کا۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اب انہوں نے جو ہے اس کا پکڑا گریبان اور کہنے لگے، دن نہیں، رات نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، اور ایک بھی نہ بچی، اور ہاں کا کہیں نام نہیں۔ چلو آؤ۔ اب یہ گھر پہ لے کے آئے تو وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا پردہ پڑا ہوا ہے، اور کہا کہ اس گڑھے سے کھود کے نکالو، میرے دروازے نہیں تھے، میں نے اس میں رکھا۔ اب اس کے بعد جب نکالا تو وہ دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے کہیں یہ بدل تو نہیں گئے ہیں، کیا ہے۔ خیر اس نے دیکھا صحیح سالم تھے، پھر بھی اس کو ترس نہیں آیا گھر دیکھنے کے بعد بھی۔ باہر نکلا اور یہ جا اور وہ جا، سوچیے کیا دل پہ بیتی ہوگی۔ یہی وہ موقع ہے جب شیطان سمجھاتا ہے اور دین پہ عمل کرو۔ دیکھا اس کے عمل کرنے کا نتیجہ، ارے نہ بتاتے، چپ چاپ رکھتے، کتنے دن چلتا۔ مگر امانت ہے، سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ برباد کر دیتا ہے آدمی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا، کہنے جب وہ واپس آیا تو مجھے تو پسینے آ گئے۔ اللہ جانے، اے اللہ کہیں اس میں سے کچھ کم تو نہیں ہو گئی ہے، اگر کم ہو گئی تو مکان بیچ کے بھی ہم اس کو نہیں پورا کر سکتے۔ تو اس حاجی نے کیا کہا، اس نے خراسانی نے، کہ یہ امانت ہے اور دیانت میں نے تمہاری دیکھ لی، اس کے مستحق آپ ہیں، اس کے مستحق آپ ہیں۔ میں نے یہ سب آزمانے کے لیے کیا، امتحان لینے کے لیے کیا، اور مجھے پتہ چلا کہ اس کے مستحق آپ ہی ہیں۔ میرے باپ نے وصیت کی تھی مرتے وقت کہ یہ گھوڑا ہے، اس پر حج کرنے جانا، اور یہ 100 دینار ہیں، یہ کسی مستحق آدمی کو دے دینا، اور یہ ثابت ہو گیا تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے سچائی کی فتح ہے اور مدد ہے۔ تو وہ چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا اور میں نے ان کا ابو جریر جو پیچھے لگے ہوئے تھے، انہی کے گھر پہ ہوگی، ابو جریر تبری، وہ سمجھے کہ مطلب یہ بوڑھا جانتا نہیں ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کہنے میں پہنچا اور میں نے ان کا پکڑا کاندھا اور کہا جا کہاں رہے ہو، آؤ تمہارا بھی اس میں حصہ ہے، تم 3 دن سے میرے ساتھ ہو سائے کی طرح، یہ ہدیہ ہے اور ہدیہ مشترک ہوتا ہے، لہذا اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ اور یہ اپنے طالب علم تھے، پڑھتے تھے، ان کو بھی پیسوں کی ضرورت تھی، تو خیر یہ بیٹھ گئے۔ اب وہ جو ہے کہا کہ اپنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ تاکہ بانٹیں۔ تو ابو جریر تبری کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے لڑکیوں نے ہاتھ پھیلا دیے، پردے کے پیچھے سے،
کہا دامن پھیلاؤ، دامن تو تھے نہیں کسی کے پاس، یعنی سب کے سب کپڑے بھی پورے نہیں تھے کسی کے پاس، تو بیچاروں نے ہاتھ بڑھا دیا۔ ایسے حالت میں بھی امانت میں خیانت نہیں ہونے دی، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ نعما یعظکم بھی، اگر دو چار لے لیتے تو کیا ہوتا، سکون ملتا ہے، چوری بھی ہوتی، اللہ کے وہاں مواخذہ ہوتا، داغ بھی لگتا، بے برکتی بھی ہوتی۔ امانت کا نتیجہ کیا ہے، باقاعدہ وہ مستحق ڈھونڈ کر کے وہ دے رہا ہے، اور وصیت کی جا رہی ہے کہاں، ایران میں، اور کب ہو رہا ہے اور کہاں مل رہا ہے مستحق، مکے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پہلے حکم کیا تھا، حاکموں کو کیا حکم دیا، دو حکم دیے، ایک امانت مستحقین کے حوالے کرو، دوسرا حکم کیا دیا تھا، بھول گئے، لوگوں میں انصاف کرو۔ اب حکم کس کو دیا جا رہا ہے، حاکموں کو نہیں، پبلک کو، عوام کو حکم دیا جا رہا ہے، کیا، اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، حاکم بھی مانے اور محکوم بھی مانے۔ پھر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا کہنا مانو۔ کون کون مانے گا، حاکم، خالی حاکم نہیں، حاکم بھی محکوم بھی، بادشاہ بھی، رعایا بھی، قاضی بھی، اور جو اس کے ماتحت ہیں وہ بھی، امام بھی اور مقتدی بھی، استاد بھی اور شاگرد بھی، سب کے لیے حکم۔ اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو۔ تیسری چیز وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب حکومت ہیں، جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں، ان کا بھی کہنا مانو، ان کا بھی کہنا مانو، یعنی جو امیر ہیں، جو امام ہیں، جن کو قاضی بنایا گیا حکومت کی طرف سے، جس لشکر کے اوپر جس کو افسر سالار بنایا گیا، یہ امیر ہے، اس امیر کا بھی کہنا مانو۔ اور شریعت میں اس کی بڑی تاکید ہے، کاہے کی، جو امیر ہے، جو امام ہے، جو تمہارا حاکم ہے، اس کا کہنا مانو، مخالفت مت کرو۔ اتحاد کے لیے اس سے ضروری کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تمہارا امیر کسی ایسے آدمی کو بنا دیا جائے جو کالا کلوٹا حبشی غلام ہو، جب امیر بنا دیا گیا تو پھر تو کہنا ماننا ہے، چاہے ہم سے درجے میں کم ہو، منصب میں کم ہو، حسب نسب میں کم ہو، عہدے میں کم ہو، لیکن جب اسے امیر بنا دیا گیا، حاکم بنا دیا گیا، قاضی بنا دیا گیا، سالار لشکر بنا دیا گیا، تو پھر اب کیا ہے، اس کا کہنا۔ یہ ایسا حکم ہے جس میں اتحاد کا راز پوشیدہ ہے، بڑی طاقت ہے امت کی۔ جب تک امت نے اس پر عمل کیا، اس امت کو ٹکڑوں میں کوئی بانٹ نہیں پایا، کوئی دشمن کبھی اس امت پہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب تک امت میں یہ سودا رہا، کیا، امیر کی مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، فرمایا جس نے امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی۔ اس کی اہمیت، چنانچہ امیر کے کہنا ماننے کی مثالیں صحابہ میں بھی ہیں اور بعد میں بھی ہیں۔ حضرت خالد کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ خالد کہاں رہتے تھے؟ یہیں میمون نگر میں، ہاں، خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔
ان سے دوسری حکومتوں کے دل دہلے رہتے تھے. بڑے سے بڑے لشکر کے سپہ سالار ہمت نہیں پڑتی تھی خالد کے سامنے آتے ہوئے. خالد ہے لشکر میں اور خالد لڑ رہے ہیں عیسائیوں سے. امیر المومنین حضرت عمر کا حکم پہنچا کہ خالد کا جو عہدہ ہے اس کو ہٹا دو، ان سے اس عہدے سے ان کو ہٹا دو. وہ امیر ہے، ان کو مامور بنا دو. آپ بتائیے، یعنی دشمن کے اوپر بھی ڈر ہے، مسلمان جو فوجی ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، مطمئن ہیں کہ خالد میں بڑی لیاقت ہے. اور ایسے خالد جس جنگ میں چلے گئے کبھی ہارے نہیں ہیں. 60 آدمیوں سے 60,000 سے لڑ گئے وہ خالد. بڑی عقیدت ہے ہر آدمی کو، بڑی محبت ہے خالد سے. سب کی آنکھوں کے نور ہیں، سب کی آنکھوں کے تارے ہیں. امیر المومنین کا حکم آ رہا ہے. بالکل کب آ رہا ہے؟ جب وہ جنگ میں مصروف ہیں کہ خالد کو ان کے عہدے سے ہٹا دو. جو کمان ان کے ہاتھ میں اس کو لے لو. لڑیں گے وہ مگر عہدہ نہیں رہے گا. ایسے نازک وقت میں کوئی اور ہوتا تو کہتا ہمارے اتنے فالوور ہیں، دماغ خراب ہو جاتا، ہم تو نہیں مانیں گے. مگر خالد نے ایک لفظ نہیں کہا. ایک آدمی کچھ بولا تو خالد کہنے لگے میں عمر ابن خطاب کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب میں حاکم تھا جب بھی اللہ کے لیے، آج میں مامور ہوں، تابع ہوں، جب بھی اللہ کے لیے. حضرت عمر کا ایسا فیصلہ، بڑا نازک فیصلہ تھا حضرت عمر کا، مگر حضرت خالد نے ثابت کر دیا کیا؟ اگر تمہارے اوپر کوئی امیر بنا دیا جائے تو تمہیں اس کا حکم ماننا ہے. اچھا حضرت عمر نے ان کا ہٹایا کیوں تھا عہدے سے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ بنا. وہ لوگوں نے کہا ان سے حسد تھا، ان سے کینہ تھا. توبہ توبہ استغفر اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا تو سمجھ رہی ہے کہ یہ فتوحات جتنی مسلمانوں کی ہیں کس کی وجہ سے ہیں. یہ دیکھیے یہ بیٹھے ایرانی، مجوسی اور عیسائی اور جتنی دشمن طاقتیں ہیں وہ سب سمجھ رہی تھیں یہ فتوحات اسلام کی جو ہو رہی ہیں یہ خالد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ خالد کی وجہ سے. اور مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ خالد جب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شکست نہیں ہوتی ہے. حضرت عمر یہ چیز سمجھ رہے تھے یہ بات توحید کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہ خراب ہو جائے. آج خالد نہیں ہے، اللہ خیر کرے. خالد ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ بدعقیدگی ہے. لوگوں کے عقیدے نہ خراب ہو جائیں. حضرت عمر نے خالد کو جب معزول کر دیا تو ذرہ برابر کہیں سے کوئی شکست کی خبر نہیں آئی. جیسے فتوحات ہو رہی تھی ویسے ہی فتوحات جاری رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی خط میں لکھا میں نے خالد کو کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، ہٹایا نہیں ہے میں نے خالد کو. کوئی ان کی غلطی قصور نہیں ہے خالد کا. یہ بھی لکھ کے بھیجا. پوزیشن بھی صاف کر دی اور یہ بھی بتایا اس لیے تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات، فتح دینے والی ذات اور شکست دینے والی ذات خالد نہیں ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. یہ تو ہو گیا. وہ تو صحابی تھے دونوں. خالد کا بھی اس میں کمال ہے، حضرت عمر کا بھی کمال ہے. مطلب وہ اللہ کے واسطے کر رہے ہیں اور خالد بھی کیا؟ اللہ کے واسطے لڑ رہے ہیں. اس کے بعد صحابہ کے بعد محمد ابن قاسم، طارق ابن زیاد، موسیٰ ابن نصیر، یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں.
کوئی اندلس کا فاتح ہے، کوئی وہی اسی طریقے سے کوئی ہندوستان تک آیا ہے، اور کسی نے کہاں کہاں کے علاقے فتح کے، افریقہ۔ حکومت بدلی، نیا خلیفہ مقرر ہوا، اس نے ان سب کو بلایا واپس۔ جس جس علاقے میں تھے لوگ ان کی تصویریں بنا کے پوجا کرنے لگے، اتنے اچھے لوگ ہیں اور سارے معتقد ان کے ہیں۔ وہ سب مشورہ دے رہے ہیں مت جائیے، یہ بھی جانتے ہیں اگر میں جاؤں گا تو اب جو آدمی بیٹھا ہے تخت حکومت پر وہ آدمی اچھا نہیں ہے، میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا۔ مگر حکم آیا ہے امیر المومنین کا، اس لیے امیر المومنین کا حکم ایک طرف، اور چلے گئے وہاں، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوا، مگر امیر کے حکم کی مخالفت نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ کا کہنا مانو، یعنی قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے صاف صاف اس پہ چلو، حاکم بھی چلے محکوم بھی چلے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا، قرآن کی تشریح میں فرما اس کو بھی مانو، سب مانیں۔ اور جو صاحب حکومت ہیں ان کا بھی کہنا مانو، لیکن کیا؟ اللہ کا کہنا مطلقاً مانو، رسول کا کہنا بغیر کسی شرط کے مانو، مگر حاکم کا کہنا ایک شرط کے ساتھ ہے۔ کیا؟ حاکم کا حکم اگر شریعت کے مطابق ہے تو مانو، اور شریعت کے خلاف اگر ہے تو بولو نہ مانو، کوئی کتنا بھی بڑا حاکم۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کا کہنا نہیں مانا جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے، اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب حکومت ہیں ان کا کہنا مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرنے لگو، یعنی حاکم کا حکم ہے اور جو رعایا ہے وہ کہہ رہے یہ حکم حاکم کا ٹھیک نہیں ہے، اختلاف ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو حاکم کے حکم کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے پیش کرو۔ اگر اس کا فیصلہ اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق ہے تو مان لو، اگر اس کے خلاف ہے تو نہ مانو۔ اللہ کے رسول اگر زندہ ہو تو، اگر موجود ہو تو آپ کو حدیث دیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، خود اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور کہو اے اللہ کے رسول حاکم یہ کہتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور جو کہہ دیں مان لو۔ یہی ہوا ایک مرتبہ، آپ نے لشکر پہ ایک امیر بنا کے بھیجا ایک صاحب کو، وہ کسی بات پہ خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث یاد ہے تم لوگوں کو؟ کیا؟ کہ آپ نے فرمایا جب تم پر کوئی امیر بنا دیا جائے اس کا کہنا مانو، جس نے امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری۔ حدیث یاد؟ سب نے کہا ہاں یاد ہے۔ کل آپ سنو، یہ آگ جو جل رہی ہے میرا حکم ہے سب لوگ اس میں کود جاؤ، بھئی امیر ہیں ہم، مانو، جلا دو اپنے آپ کو۔ تو کچھ نوجوان جو تھے وہ کہنے لگے آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام لائے تھے، آگ سے بچنے ہی کے لیے تو ہم اسلام لائے تھے، جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ آگ میں لوگ جلاتے تھے، لوگ خود سے جل جاتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد پھر آپ آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کے نبی سے پوچھ نہ لیں۔ خیر وہ لوگ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم آگ میں چلے جاتے تو اس آگ سے کبھی نکلنا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کبھی حکم سے کبھی اختلاف نہیں، نبی کے حکم سے اختلاف نہیں،
حاکم کے حکم سے تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کا حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے پیش کر دو، اگر اس کے مطابق ہے تو مان لو، اگر اس کے خلاف ہے تو نہ مانو۔ ایک بات۔ دوسری بات، حاکم کا جو حکم ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، دنیا سے جا چکے۔ اب کوئی حاکم تو رہیں گے اور حکومت بھی رہے گی۔ حاکم کا حکم اگر جو ہے وہ کیا ہو، پبلک کے مرضی کے خلاف ہو، اختلاف ہو جائے، اب کیا کریں؟ اگر حضور موجود تھے تو مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے نبی موجود نہیں، اب کیا کریں؟ کہا جو اس زمانے میں مسئلہ تھا وہی آج بھی مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کے سامنے اس کی بات کو پیش کرو، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو مان لو، مطابق نہ ہو تو، مگر پیش کیسے کریں قرآن و حدیث کے سامنے؟ بولو، قرآن و حدیث کے سامنے پیش کیسے کریں گے؟ ہر آدمی کو تو قرآن و حدیث بولو پتہ نہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں ان کے سامنے بات رکھو اور کہو یہ حاکم کا حکم ہے، دیکھو یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ کہہ دیں کہ ہے تو پھر اختلاف نہ کرو، مان لو، اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو پھر نہ مانو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی مجتہدین ہیں، یہی امام حنیفہ ہیں، یہی امام شافعی ہیں، یہی امام مالک ہیں، یہی امام احمد ابن حنبل ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے وہ حکم جو بالکل صاف صاف ہیں ان میں کسی کی ضرورت نہیں، سب مانیں گے۔ نبی کے وہ حکم جو بالکل صاف صاف ہیں ان میں کسی کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اب ایسا مسئلہ جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں صاف صاف، اور عمل کرنا ہے، اب بتائیے کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ ایسے موقع پر جو علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ ہے، بتائیے اس میں ہم کیا کریں؟ بتاؤ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دنیا میں رواج نہیں، فتوے لیے جاتے نہیں لیے جاتے؟ وہ جو فتویٰ دے دیں اس فتوے کو مان لو۔ اب آپ کیا کہیں کہ صاحب یہ فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے پتہ نہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنے کہ اس لیے قرآن و حدیث کے مطابق اگر مفتی کا فتویٰ ہو تو مانو، اور نہ ہو تو نہ مانو۔ تو پھر فتوے سے فائدہ کیا ہوا؟ پھر مشکل میں پڑ گئے۔ ارے مشکل سے بچنے کے لیے مفتی کے پاس گئے، ہمیں معلوم نہیں ہے، مفتی بتا دے گا، وہ عالم ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ مفتی کا فیصلہ چیک کرو، مفتی کا فیصلہ تم چیک کرو یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یہ کام عوام کر پائیں گے؟ ہیں آج کل یہی، اور جتنے غیر مقلد ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ یہی سب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنے فتوے ہیں امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابن حنبل، ان کی بات ماننے کی ضرورت، ان کی بات پہلے دیکھو، پھر قرآن و حدیث کو دیکھو، چیک کرو مطابق ہے یا نہیں۔ اگر مطابق ہو تو مان لو، اگر مطابق نہ ہو تو نہ مانو۔ اور کون چیک کرے گا؟ چیک کون کرے گا؟ ارے چیک کرے گا کون؟ جس کے پاس علم ہوگا وہی چیک کرے گا۔ یہ عوام لوگ چیک کریں گے اس کو؟ یہ تو ایسے ہی ہوا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ یہ دوا ہے تمہارے مرض کی، یہ دوا ہے، دوا لے لی مریض نے۔ اس کے بعد وہ ایک موچی کے پاس پہنچا، اس نے کیا کہا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ دوا لکھی ہے، صحیح ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ موچی سے۔ تو کیا کہے گا؟ موچی بھی کہے گا تمہارا دماغ صحیح ہے، ہمیں ڈاکٹر کی دوا ہے، ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل نے جو فرمایا ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، اس کو چیک کریں گے آپ؟ اتنے بڑے بڑے امام قرآن و حدیث کے۔ تو یہ وہی چیز ہے، ہر آدمی خود چیک کرے تو زندگی بجائے آسان ہونے کے مشکل ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں خود یہی ہوا۔ آپ نے کس کو بھیجا تھا یمن؟ معاذ ابن جبل کو اپنی زندگی میں، اور کہا معاذ تمہیں قاضی بنا کے بھیج رہے، لوگ مسئلے سے پوچھنے آئیں گے تو کیا کرو گے، کیسے جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر وہ قرآن میں مسئلہ نہ ملے، نیا مسئلہ ہو، ہوائی جہاز پہ نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی بتائیے؟ اس زمانے میں تو ہوائی جہاز تھا نہیں، اب ہوائی جہاز پیدا ہوا، اب اس میں ہوگی نماز نہیں ہوگی؟ یہ قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں ہی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسی بات پوچھیں جو قرآن میں نہ ہو تو کیسے فتویٰ دو گے؟ کفا بسنتک، تو آپ کی سنت اور حدیث سے دیں گے۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اور اگر میری حدیث میں بھی وہ مسئلہ صاف صاف نہ ہو، بائی پاس سرجری جائز ہے یا ناجائز؟ بائی پاس سرجری جو آج کل ہو رہی ہے، ارے ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے نا، تو یہ جائز ہے ناجائز؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث کو لاؤ، ہیں؟ پلاسٹک سرجری ہے، یہ بتاؤ، یہ مریض کی جان جا رہی ہے تو خون چڑھوانا ہے، یہ خون چڑھوانا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ انڈے کا حکم کیا ہے، کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ ہے مکھن جو نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں، کیا چیز، آئس کریم، یہ کھانا حلال ہے حرام؟ نئی نئی چیزیں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سواری کی، نئے نئے مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے قرآن میں وہ چیز صاف صاف نہ ہو، اور ہو سکتا ہے حدیث میں بھی وہ چیز صاف صاف نہ ہو، تب کیا کرو گے تم معاذ؟ کہنا ہے میں غور کروں گا، قرآن رکھوں گا سامنے، حدیث رکھوں گا، اور نئے مسئلے پہ غور کروں گا کہ اسی جیسا مسئلہ کہیں قرآن و حدیث میں ہے اس سے ملتا جلتا؟ اگر اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ مل گیا، یہ نہ ملا دوسرا مل گیا، تو وہی حکم یہاں بھی لگا دیا جائے گا، اسی جیسا ہے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ خون چڑھایا جا سکتا ہے نہیں، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ شریعت پہ حکم کیا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، قرآن میں ہے۔ ارے ہے نہیں، وہ روٹی تو کھائے گا نہیں، ابھی تو پیدا ہوا، دودھ ہی کھائے پیے گا، دودھ پلائے۔ اور دودھ ہے کیا؟ اس پہ اس کی زندگی کا مدار ہے بچے کی، اور دودھ ہے کیا؟ کہ یہ خون ہی تو ہے، اسی سے دودھ بنا ہے۔ جان بچانے کے لیے جب یہ منتقل کیا جا سکتا ہے تو خون بھی جان بچانے کے لیے منتقل کیا جا سکتا ہے نا؟ تو اس طریقے سے کس نے فیصلے کیے؟ ائمہ نے۔ اللہ کی ہزاروں رحمتیں ان پر ہوں، انہوں نے امت کو مشکل سے بچا لیا اور پہلے ہی مسئلے نکال دیے۔ اگر ایسا ہو تو، اگر ایسا ہو، سب قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے ہیں، ان کی بات اپنی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کون سی بات ہے؟ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ وہ محمود نگر کی مسجد کا جو پانی ہے کنویں کا، اس سے اگر ہم وضو کریں تو ہو جائے گا، اور کہا یہاں جو چوپٹیوں والی ہے، کہا یہاں بھی ہو جائے گا۔ کہ پانی الگ الگ، کہ پانی تو ایک ہی ہے اور پاک ہے، یہ بھی اور وہ بھی۔ اب یہاں مسجد میں بنا تو کہہ دیا فلاں والی، اور وہاں کہہ دیا فلاں والا پانی۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جو مسئلے بتا رہے ہیں وہ سب کہاں سے نکالنے؟ سب قرآن و حدیث۔ انہوں نے نکالے تو کہہ دیا حنفی، انہوں نے نکالے تو کہہ دیا شافعی، انہوں نے نکالے تو کہہ دیا مالکی، انہوں نے کہہ دیا حنبلی، ہے نا؟ نکالا انہوں نے ہے، مگر پانی انہوں نے بنایا۔ بولو، کنواں کھودنے والا کیا کرتا ہے؟ پانی نکالتا ہے، پانی پہلے سے موجود ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ نکال لیتا ہے۔ ایسے یہ سارے مسائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ہماری نظر وہاں نہیں پہنچ رہی ہے، ان لوگوں نے پیدا نہیں کیے ہیں، انہوں نے وہ مسئلے ظاہر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟
فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو تم پیش کرو اللہ اس کے رسول کے سامنے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہی کرو گے، ہے نا؟ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر ہے، اس سے جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، واحسن تاویلا، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن اور حدیث کے فیصلے کی طرف وہی آدمی جائے گا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ قرآن اور حدیث کے فیصلے موجود ہیں، مگر ان کو چھوڑ کر دوسرے فیصلوں کی طرف وہی جائے گا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوگا، آخرت کا خوف نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ بھی تھے مدینے میں۔ کیسے لوگ؟ پہلے تھے یہودی، جب سامنے سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی تو ایمان والے بن گئے بظاہر، یعنی منافق۔ جب ان کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا تھا تو اپنا جھگڑا جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں لے جاتے تھے۔ کیوں؟ اگر حضور کے پاس لے جائیں گے تو آپ جو فیصلہ کریں گے وہ کیسا کریں گے؟ حق فیصلہ کریں گے، رعایت کریں گے نہیں ہم۔ اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں یہودی کیا کرتے تھے؟ امانت میں خیانت بھی کرتے تھے اور رشوت لے کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے اور کچھ لوگ ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، مگر جب فیصلے کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ یہودی مولوی کے پاس۔ کیوں؟ جانتے ہم غلط ہیں اور وہاں فیصلہ کیسا ہوگا؟ برحق ہوگا، وہاں جائیں گے ہمارا نقصان ہوگا، ہے نا؟ ایسے لوگ تھے۔ چنانچہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بشر۔ کیا نام تھا؟ بشر۔ منافق تھا وہ، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا مگر دل میں اس کے کفر تھا، منافق۔ اور ایک یہودی تھا، وہ کھلا ہوا تھا، ہم نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو یہودی کہنے لگا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے فیصلہ کرا لیں۔ تو جو منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کہا نہیں، وہاں نہیں، وہاں چلو۔ کس کہاں؟ کعب ابن اشرف یہودی کے پاس۔ وہ یہودی کہہ رہا ہے کس کے پاس چلو؟ یہودی کہہ رہا ہے کس کے پاس چلو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی سردار کے پاس چلو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہاں جانا نہیں چاہتا نبی کے پاس، اور وہ نبی کے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ کیا؟ دونوں ایک ہی بات جانتے ہیں، وہاں اگر گئے نبی کے پاس تو فیصلہ سچا ہوگا۔ یہودی سمجھ رہا ہم حق پر ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ منافق سمجھ رہا ہم ناحق ہیں اور وہاں حق فیصلہ ہوگا۔ ایک کے جانے کی، ایک کے نہ جانے کی وجہ یہی۔ خیر، وہ آئے، اب چونکہ مسلمان بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، صاف صاف تو نہیں کہہ سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانے گے، ان کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا تو خیریت نہیں۔ تو مرتا کھپتا گیا کہاں؟ حضور کے پاس۔ آپ نے دونوں کی بات سنی، یہودی کی بات صحیح تھی، حق اسی کا تھا، اور یہ کلمہ پڑھ کے زبردستی اس کو دبا رہا تھا، تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب وہاں سے یہ باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا ایسا کرتے ہیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، یہ فیصلہ ان سے کروا لیں۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت عمر لوگوں کے فیصلے، بولو، فیصلے کرتے تھے، قاضی تھے حضرت عمر۔ کب تھے؟ نبی کی زندگی میں تھے، آپ کے حکم سے کرتے تھے، جبھی تو اس نے کہا حضرت عمر کے پاس چلو۔ تو وہ آدمی، اچھا حضرت عمر کا نام اس نے کیوں لیا منافق نے؟
کہ ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، اب وہ سمجھیں گے کہ یہ تو غیر مذہب والا ہے، یہ ہمارے مذہب والا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ خیر وہ پہنچ گئے حضرت عمر کے وہاں۔ جیسے مقدمہ پہنچا تو اس یہودی نے کہا کہ امیر المومنین، وہ امیر المومنین تو اس وقت تھے نہیں حضرت عمر، کہا کہ وہ حضرت ایسا ہے، یہ مقدمہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا چکے ہیں اور آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، مگر انہوں نے کہا حضرت عمر سے فیصلہ کرا لو، تو ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانا ہے۔ حضرت عمر نے جیسے سنا تو اس سے کہا یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر ٹھہرو تم لوگ ٹھہرو، اور اندر گئے اور تلوار لے کے آئے اور کہنے لگے جو نبی کا فیصلہ کنڈم کر دے اور نہ مانے تو عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہ ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر تلوار سے سر قلم کر دیا۔ جس نے نہ مانا سرور عالم کا فیصلہ، حضرت عمر نے اس کا وہیں سر اڑا دیا۔ اب کیا ہوا؟ سر تو اڑ گیا، اب بات بھی پھیل گئی، تو اس کے سارے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے مقدمہ کرنے، عمر نے ہمارے آدمی کو مار ڈالا، اور باتیں بھی بنانے لگے۔ کیا اس نے ایسا تھوڑی کہ آپ کا فیصلہ نہ مانا ہو، وہ تو وہاں اس لیے گیا تھا تاکہ فیصلہ یہاں ہوا ہے اور وہاں صلح ہو جائے آپس میں۔ کیا ہو جائے؟ نبی کے فیصلے سے انکار نہیں کیا اس نے، وہاں تو صلح کرنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری حقیقت واضح کر دی کہ عمر کا فیصلہ صحیح ہے، ان پر الزام لگانے والے یہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کیا آیتیں نازل کی سنیے، ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی یعنی توریت، یعنی پہلے یہودی تھے، توریت پہ ایمان رکھتے تھے، پھر وہ کلمہ پڑھ لیا، قرآن پہ بھی ایمان رکھ رہے ہیں، دونوں پہ ایمان کے دعوے دار ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے ہیں کہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کے پاس، نبی کے پاس نہیں، کس کے پاس؟ طاغوت۔ طاغوت مانے سرکش، شریعت کے بڑا شریر، چاہتے ہیں کہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کے پاس۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کسی طاغوت کو نہ مانے، فیصلہ صرف اللہ اس کے رسول کا مانے، اللہ اس کے رسول کے مخالف کے فیصلے کو نہ مانے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس فیصلے کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اس فیصلے کی طرف جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے۔ جب کہا جاتا حضور کے پاس فیصلہ لے کے چلو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار تو نہیں کرتے، مگر آپ کے پاس فیصلہ آنے سے رکتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر مصیبت آئی؟ کیا حال ہوا ان کا جب ان پر مصیبت آئی؟ بما قدمت ایدیہم، ان کی حرکت کی وجہ سے۔ انہوں نے کیا حرکت کی تھی؟ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے تھے، ہے نا؟ کیا مصیبت آئی؟ حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ ثم جاؤوک، پھر یہ آئے آپ کے پاس۔ کون آیا؟ وہ تو مر گیا، مگر اس کی برادری کے لوگ، اس کے حامی لوگ سب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ یحلفون باللہ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، نبی کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں۔ کیا؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا ہے مگر نیکی کا، اور ہم نے ارادہ کیا تھا کاہے کا؟ صلح کرنے کا۔ ہم نے آپ کے فیصلے کو کنڈم کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کی قسم۔ وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عمر دونوں میں صلح کرا تھا۔
اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے۔ یہ آپ سے جھوٹی قسم کھا رہے ہیں اور جھوٹے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو بات ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہذا اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے۔ جب اللہ نے بتا دیا آپ کو حقیقت یہ ہے تو آپ بھی نظر انداز کر دیجئے۔ وَعِظْهُمْ، اور آپ ان کو نصیحت کیجئے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ کہیے ان کے بارے میں مؤثر نصیحت، یعنی بات تو حقیقت سامنے آ گئی، لیکن آپ ان کو دنیا اور آخرت کی ان کو فکر یاد دلائیے کہ اللہ کے وہاں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، لہذا ایسے حال میں دنیا سے جاؤ کہ اللہ راضی ہو، ایسے حال میں مت جاؤ کہ اللہ ناراض ہو۔ اگر راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں بھی چین ہے اور وہاں بھی چین ہے، اور ناراض ہوا تو پھر یہاں بھی مصیبت ہے اور وہاں بھی مصیبت ہے۔ آپ ان کو نصیحت کر دیجئے۔ تو غرضے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس سے حضرت فاروق اعظم کی اللہ نے فیصلے کی تائید کی کہ عمر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ اور عمر کے فیصلے کے جو مخالفین تھے وہ کون تھے؟ منافق تھے۔ وہی تو آئے تھے، الزام لگا رہے تھے حضرت عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، اور حضرت عمر کی جرأت اتنی بڑھ گئی ہے۔ تو عمر کے جو دشمن تھے، جو منافق تھے، اللہ نے ان کا منہ کالا کر دیا، اور عمر کے فیصلے کا اللہ نے بول بالا کر دیا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ عمر کے فیصلے کو جو بعد میں بھی کنڈم کریں گے، ناپسند کریں گے، وہ انہی کی برادری سے، انہی کی برادری کے ہوں گے، اور جو مانیں گے وہ کون ہوں گے؟ مخلص مومن ہوں گے۔ عمر کے نام سے نفرت کس کو ہو سکتی ہے؟ عمر کی ذات سے نفرت کس کو ہو سکتی ہے؟ قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں یہ کام منافقین کا ہے۔ ایک بار نام حیدر و عثمان لیجئے اور چہرے منافقین کے پہچان لیجئے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق۔